بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑے آیت اللہ العظمی خان ساری کہتے ہیں کہ تہران کا ایک تاجر مسیح نامی اس کا شخص تھا۔ آئے خان ساری کے پاس ہے، قبلہ آپ صاحب نفس ہیں، نیک عالم دین ہیں، آپ میرے بھائی کو نصیحت کریں۔ کہ کیا کیا آپ کے بھائی نے؟ کہ میں مستاصل ہو گیا ہوں، سمجھا کر یأس و نا امیدی کی حد پہ پہنچ چکا ہوں۔ شرابی بھی ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، محلے والوں سے لڑتا بھی ہے، زنا میں بھی مبتلا ہے۔ بہت سمجھایا لیکن راہ راست پہ نہیں آتا۔ پھر اہل خانہ نے کہا شادی کرا دو شاید سدھر جائے۔ کہ شادی بھی کرا دی، 6-8 مہینے گزر گئے لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ تو قبلہ آپ کے پاس لے آتے ہیں، آپ تھوڑی نصیحت کر دیں، شاید ہمارا بھائی سدھر جائے۔ آغا خان ساری نے کہا جو علائم اور نشانیاں بتا رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ میری نصیحت بھی اس پہ اثر کرے گی۔ شادی کرا لی، سمجھا دیا، سب کچھ کرا لیا، تو کہ قبلہ کیا کریں؟ اس حال میں تو اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مومن کا مومن پر پہلا حق یہ ہے کہ مومن کی مدد کرے، وہ مالی مدد ہو، وہ اخلاقی مدد ہو، وہ نصیحت کے ذریعے ہو، کہ وہ تو بھائی ہے، میرا خونی رشتہ ہے۔ آغا خان ساری کہتے ہیں تھوڑی دیر انہوں نے سوچا کہ بیٹا ایک راستہ ہے۔ کہ کون سا راستہ؟ کیسے؟ کربلا لے جاؤ، اس کی ملاقات حسین ابن علی سے کرواؤ، اور جب کربلا گیا وہاں پہ اگر اس نے گریہ کیا پھر میرے پاس لانا۔ اس کا مطلب اس کے دل میں ابھی بھی نور ہدایت باقی ہے۔ لیکن اگر کربلا گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا تو کہا پھر اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ حسین کے پاس جانے کے بعد بھی اگر ہدایت نہ ملے تو سمجھو اب اسے کبھی ہدایت مل نہیں سکتی۔ اب تصور کرو کہاں کہاں سے حسین تیرے بچوں کو فرش عزا پہ لاتے ہیں۔ قسی سے قسی ترین دل فرش عزا نرم کر دیتا ہے، سخت سے سخت ترین قلب فرش عزا پگھلا دیتا ہے۔ اور سمجھو یہ گریہ جو ہے ایک طرح سے نور ہدایت ہے۔ بڑے سے بڑے گنہگار جن کا کوئی تصور نہیں بخشش کا، وہ ذریعہ ابا عبداللہ الحسین سے بخشے جاتے ہیں۔ یہ مسیح صاحب کہتے ہیں میں نکل گیا، 1.5 مہینے کے بعد آغا خان ساری کے پاس آئے کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ قبلہ آپ کی نصیحت پہ عمل کیا، پہلے بھائی کو کہ کربلا چلتے ہیں، تو اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ میرا کیا کام ہے کربلا سے؟ ایک بدمعاش آدمی، ایک شرابی آدمی، ایک گنہگار آدمی کا حسین سے کیا لینا دینا ہے؟ کہ میرا کیا کام ہے کربلا؟ کہ بڑے طریقوں سے پھنسا وسا کر اسے بالآخر ہم کربلا لے گئے۔ کہ جیسے بین الحرمین پہنچا، کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، کہ اس کی بالکل توجہ امام حسین کی طرف نہیں تھی۔ کبھی دکانوں کو دیکھ رہا تھا، کبھی درختوں کو دیکھ رہا تھا، کبھی لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل اسے احساس نہیں کہ میں کس سرزمین پہ لایا گیا ہوں، میں کس سرزمین مقدس پہ بھیجا گیا ہوں۔ کہ صحن مبارک میں پہنچا، پتہ نہیں اسے کیا ہوا، ادب کا تقاضا تھا کہ اس نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ پہلے دکانوں کو دیکھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا، درختوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے صحن حرم ابا عبداللہ الحسین میں آیا اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ کہ تھوڑا آگے بڑھے، لیکن ابھی تک رویا نہیں تھا۔ کہ تھوڑا آگے بڑھا، لیکن جیسے ذریعہ مبارک ابا عبداللہ الحسین کے قریب آیا کہ اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ آغا خان ساری نے کہا اپنے بھائی کو لاؤ، اب میں نصیحت کروں گا، کیونکہ اگر رویا ہے اس کا مطلب اس کے قلب میں نور ہدایت ہے۔ نہیں روتا تو میں کہتا نور ہدایت نہیں، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، لیکن اگر آنکھوں سے حسین نے عشق جاری کر دیا، قلب میں محبت حسین چلی گئی، تو خدا کبھی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کہ لاؤ۔ اس کے بھائی مسیح نے کہا ہے کہ آغا خان ساری اب لانے کی ضرورت نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ معاملہ وہی ختم ہو گیا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جب زری کے کنارے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، میں نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی تو حسین کا دوست ہے۔ کہ ہر کوئی حسین کے لیے تھوڑی روتا ہے، جس کا حسین کے ساتھ رشتہ ہو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ کہ تو حسین کا دوست ہے۔ کہ ابھی اب عبداللہ الحسین سے وعدہ کر کہ جو تیرا کردار ہے وہ حسین کے دوستوں کا نہیں ہو سکتا۔ یا مولا حسین کا دوست خود کو مانتا ہے کہ نہیں؟ محبت حسین تیرے دل میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو مولا سے وعدہ کر۔ کہ قبلہ اسی وقت بھائی نے زری پہ ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا کہ مولا
انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے مولا آپ کا دل دکھے، واقعا میرے وجود میں رنگ حسین نظر آنا چاہیے۔ یہ جذبہ حسین ابن علی ہے۔ کہاں سے حسین کس کو کہاں سے کھینچ کے لاتے ہیں۔